ویلکم بیک ناظرین. کامران مرتضی صاحب, رائٹ ناؤ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جائے گا عمران خان صاحب کی ضمانت کا کیس. اس سے قبل بھی آپ کو پتا ہے ہائی کورٹ میں بھی کیسز چل رہے ہیں, اب سپریم کورٹ کے پاس بھی یہ ضمانت کا کیس آ جائے گا. تحریک انصاف مسلسل کہہ رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا کہ ریلیف مل جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب جو عدالتیں ہیں وہ بے معنی ہو چکی ہیں؟ دیکھیے, یہ پاناما والا کیس جو تھا یہ 26ویں ترمیم سے پہلے تھا یا بعد میں تھا, اور اس طرح کے بڑے جو نا تاریخی کیس جو ہے وہ 26ویں ترمیم سے پہلے تھے. تو ہم چونکہ اب اس پیشے سے وابستہ ہیں, لیگل پروفیشن سے, ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں, کسی کی بھی حکومت ہو وہ اس میں جو ہے نا وہ انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں. آج جو ہے وہ زیر عتاب ہیں, پی ٹی آئی زیر عتاب ہے, عمران خان زیر عتاب ہے, ان کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. مگر اس سے پہلے جب نواز شریف زیر عتاب تھے ان کے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا. اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا نہیں ہوا. ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی ایسے کیس میں جس میں جو ہے نا وہ اس کے بعد کئی دہائیوں کے بعد کہنا پڑا کہ جی وہ کیس نہیں بنتا تھا, مگر سب کو پتا تھا وہ کیس نہیں بنتا. تو 26ویں ترمیم کا تو اس میں معاملہ نہیں تھا. اگر میں اور آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو اس میں کسی ترمیم کا جو ہے وہ کوئی وہ نہیں ہے. کسی ترمیم کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں یہ ترمیم یا یہ جو ہے نا اس میں بیلنس آؤٹ کر دیتی ہے. اس میں ایگزیکٹو کا کردار جو ہے نا وہ نسبتاً جو ہے وہ سلیکشن آف ججز میں جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, مگر اس میں تو سارے جو وہ بیلنس جو آؤٹ کر دیتی ہے اس میں سارے کے سارے جو ہے یا پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہیں یا نون کے لوگ بیٹھے ہیں یا پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں. پی ٹی آئی نے ریفیوز تو نہیں کیا اس میں بیٹھنے سے. پی ٹی آئی نے اس میں ریفیوز کیا جس میں ان کو وہ ون ٹائم تھا جو چیف جسٹس والا معاملہ تھا, ان کو اس میں جو نا وہ اس لیے ریفیوز کیا, اس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے اس لیے ریفیوز. You mean PTI is a part and parcel of this business? جی نہیں مہندر پنجوتا صاحب, وہ ووٹ اس کے حق میں دیتے تو بھی ان کو مسئلہ تھا, نہ دیتے تو تب بھی مسئلہ تھا. جی سر, جی انہوں نے سے باہر نکل کے جو ہے نا وہ got your point. نہیں دیکھیں, پاکستان کے اندر جو دو ادارے ہیں نا, خاص طور پر سپریم کورٹ اور جو الیکشن کمیشن ہے, یہ دو اگر اپنا رول جو ہے آئینی طور پر ادا کرتے تو آج پاکستان جو ہے اس صورتحال سے دوچار نہ ہوتا. بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں, جلسے جلوس پر پابندی, لوگوں کو گھروں سے اٹھانا, سیاسی مقدمات بنانا, ساری کارروائی کے اندر بلغ کے نشان لینے تک جو ہے وہ سپریم کورٹ نے پورا اس کے اندر ناانصافیاں کیں. اسی طرح الیکشن کمیشن نے بھی آپ کے سامنے ہے کہ ابھی مدت بھی پوری کر چکے ہیں. پہلے لوٹا ہے الیکشن, مدت پوری ہونے کے باوجود چیف الیکشن کمشنر اور ممبران بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان دو اداروں نے بڑا اس ملک کو جو ہے وہ جو ان کا رول تھا وہ اس میں ادا نہیں کیا, اور آج اس صورتحال سے ہم دوچار ہیں. دوسری یہ چیز ہے کہ 26ویں ترمیم جو ہے فیصلے عدالتی نظیریں ہیں, غلط بھی فیصلے ہوئے, لیکن نواز شریف صاحب والا فیصلہ یا باقی فیصلے یا زرداری صاحب والا فیصلہ, وہ تمام کے تمام جو آج بھی انہوں نے ریکارڈ نہیں دیا کہ وہ جو جدادیں ہیں, وہ جو فیکٹریاں ہیں, وہ مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ سے پیسے ہوں یا کسی اور کو کیوں مسٹر 10% کہا جاتا ہے. اور یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے اوپر بھی یہ باتیں کرتے رہے, آج تو ایک دوسرے کے خلاف نہیں کریں گے کیونکہ آج ان کا اتحاد ہے. تو وہ تمام کیسز جو ہیں وہ جنون تھے. آج بھی یہ تمام جائیداد اگر واپس لے کر آ جائیں نا تو بہت سارا پاکستان کا جو قرضہ ہے, کیونکہ وہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے, وہ قرضہ اتر جائے. اور جو غربت کی لکیر سے 47% عوام نیچے آ چکی ہے کہ ہر جو فرقہ ہے, ہر جو سیکٹر ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. چاہے وہ کسان ہو, کہیں گے آپ پہ سیاسی کیس بنے, پاناما کیس سیاسی نہیں تھا, یہ پھر دیکھیں نا, مجھے بتائیں کس طرح نہیں تھا سیاسی؟ دیکھیں سیاسی آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں. کیا ایک وزیر اعظم کو جو اتنی عوام کا نمائندہ ہے اس کو اس طرح سے نکالا جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں جب آپ کوئی وزیر اعظم ہو, کوئی آرمی چیف ہو, آپ تو آپ اس چیز پہ ڈسے ہوئے ہیں, آپ تو کوئی چیف سمجھتے ہیں جسٹس ہو, کوئی چیف جسٹس ہو, قانون سب کے لیے برابر ہے. جی. اور عمران خان کو کرپشن کی بنیاد کے اوپر نہیں نکالا گیا. وہ ایک جو سائفر آیا تھا, جو باہر سے حکم نامہ آیا تھا, اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے پوری منیاں لگائی 80 ملین کیس عمران خان صاحب پہ ہے نا, اس میں بھی دیکھیں اب اس میں سزا ہوئی پیرلل نہیں ہو سکتا. ایسی ڈیبیٹ کر کے پیرلل چیزیں نہیں ہو سکتی. سبز بھائی صاحب 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے, زیدی صاحب, وہ جو 190 ملین جو ہے وہ کیس ہے, اب اس کے اندر جو ہے 1 روپے بھی عمران خان کی جیب میں نہیں آیا, نہ بی بی کی جیب کے اندر آیا. تو وہ بھی عدت کیس ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا, وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی 1 روپے کی کرپشن نہیں کی, پاناما کے جھوٹا بنایا گیا, اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف تھی. تو یہ لمبی چیزیں چھوڑ دینا, مجھے آج تک ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی رسیدیں جو ہیں
وہ نہیں نظر آئیں. پوری قوم یہ مانگتی ہے مجھے بھی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, اختیار ولی صاحب سے اس کا آنسر لیتے ہیں. ترمیم کے بعد تمام ججز جو ہیں وہ اب حکومت کی ثوابدید ہے کہ کون جج ہوگا, کون چیف ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حال ہے کہ کنٹمپٹ پٹیشن نہیں لگائی جا رہی, القادر نہیں لگایا جا رہا, درخواستیں بار بار دے رہے ہیں. عمران خان کے بنیادی حقوق ڈیتھ سیل کے اندر آئسولیٹ کیا ہوا, لیکن ان کو انصاف نہیں ملا. دس اینڈ پھر اس کے بعد ہم موو آن کرتے ہیں. جی اختیار صاحب, جو بات ہو رہی ہے سیاسی کیسز بنانے کی, انہوں نے کہا پاناما کے سیاسی کیس نہیں تھا. ہاں البتہ عمران خان صاحب پہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس بنا ہوا ہے وہ سیاسی ہے اور اس میں 1 روپیہ بھی ثابت نہیں ہوا ہے اس کی خود بورڈ. یہ اب یہاں بیٹھ کے انہوں نے وکالت ہی کرنی ہے اپنی پارٹی کی, یہ اس کے خلاف تو نہیں بولیں گے, حقیقت تو یہی ہے. لیکن کیا یہ تو دنیا کو معلوم ہے کہ اقامہ میں اگر جس شخص کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا اس کا نام نواز شریف تھا, وہ اس ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہ چکا تھا, لیکن اس کو بلایا گیا تھا پاناما میں والیوم 1 پتہ نہیں 2 3 اور کیا کیا ڈرامے رچائے گئے تھے. وہ ثاقب نثار کی عدالت نے کیا وہ JIT بنائی تھی, وہ دنیا کو پتہ ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم پہ اگر آپ واقعی میں کامران مرتضیٰ صاحب کی بات بالکل درست ہے, کوئی تنقید کرنا چاہیں ضرور کریں, لیکن بنی گالہ کی ریگولرائزیشن تو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہوئی تھی. یہ سلطان سکندر راجہ کی جو نامینیشن ہے یہ تو آپ نے کی تھی اور وہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہوئی تھی. وہ آپ ہی کی حکومت تھی اور اس وقت 26ویں آئینی ترمیم نہیں آئی تھی جب یہ جسٹس سٹائق جاوید اقبال جو تھے یہ چیئرمین نے کی حیثیت سے ساری چیزوں کو چلا رہے تھے اور لوگوں کو اندر کرا رہے تھے. تو میرے خیال میں اپنے آپ کو پوتر ثابت کر کے دوسروں کو گندا کرنے کا یہ مجھے کوئی میچور عمل نہیں لگتا. چاہیے یہ کہ جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس ہیں. اگر میں پیچھے چلا جاؤں تو ان کو شاید پتا ہو نہ ہو کہ دیر واز اے لیگل فریم ورک آرڈر which was brought in the time of پرویز مشرف. ان کو پتا ہے وہ کیا تھا, پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر کے نیچے کس کس نے حلف لیا تھا وہ کیا تھا. اس وقت بھی 26ویں آئینی ترمیم تھی. کیا یہ جو موٹر ویز جو ہے گروی رکھوائے جا رہے تھے IMF کے پاس ان کی حکومت میں, اس وقت 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تھی. یہ اس کا شاخصانہ ہے. یہ جو آپ نے اسٹیٹ بینک اپنا گروی رکھوا دیا یہ اس کا شاخصانہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کا. یہ جو کشمیر آپ کا 370 کو ریووک کر کے انہوں نے اس کی آئینی دستوری حیثیت تبدیل کی انڈیا نے, یہ 26ویں آئینی ترمیم کا شاخصانہ تھا. تو میرے خیال میں آپ کے پارٹ پہ اپنے اتنا بوجھ پڑا ہوا ہے, اس کو اگر آپ دھونے کی کوشش کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. 26ویں آئینی ترمیم ایک بہانہ ہے. عدلیہ کو ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ کو ہمیشہ عدلیہ میں اتنی کمزوری ہے کہ جب بھی کوئی آمر آیا ہے اس نے اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلایا ہے. بھٹو کو آج اگر پتہ نہیں کتنی دہائیوں بعد انصاف ملتا ہے تو اس انصاف کو اب وہ تاریخ کا ایک سرٹیفکیٹ لے کے تو رکھ سکتے ہیں لیکن ان کو فائدہ کوئی نہیں ہے. بھٹو نہیں رہا. نواز شریف پہ غداری کا مقدمہ بنا کے, جہاز کے اغوا کا مقدمہ بنا کے کتنے سال بعد جا کے وہ پھر بری ہوتے ہیں. وہ ساری چیزیں ان کی وہ ریووک ہو جاتی ہیں لیکن وہ بھگتے تو ہے نا. تو وہ عدلیہ کی اپنی کچھ کمزوریاں ہو سکتی ہیں. ہمیں تو یہ بھی یاد ہے اس وقت تو 26ویں آئینی ترمیم نہیں تھی, اس وقت پتہ نہیں کون سی ترمیم تھی جب عمر عطا بندیال وہ ثاقب نثار کی کال آئی تھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے پاس, اور پھر جنرل فیض صاحب نے خود ان کو رابطہ بھی کیا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو اگر ڈسکوالیفائی نہیں کیا تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. مینز یہی بات تھی نا کہ اگر گھوڑوں سے آپ نے خچروں سے ریس جتوانی ہے تو گدھوں کو آپ کو باہر کرنا ہوتا ہے. یہ گھوڑوں اور خچروں سے آپ نے ریس جتوانی ہے تو گھوڑوں کو آپ کو باہر رکھنا پڑتا ہے. وہی ایک کام انہوں نے کیا اور ہمیں تو یہی معلوم ہوا. تو میرے خیال میں 26ویں آئینی ترمیم پہ ویسے ہی اگر الزام آپ لگانے کا شوق ہے ضرور لگائیے لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. میں کامران مرتضیٰ صاحب کی جانب بڑھوں گا. کامران صاحب, ابھی انکشاف ہوا ہے کہ ایک سیاسی گھرانے نے کرپٹو میں 100 ملین جو ہے ڈالر اس کے وہ ڈوب گئے ہیں. تو آئی واز لٹرلی شاکڈ اباؤٹ دس نیوز کہ مطلب واقعی سیاسی گھرانے کے پاس 100 ملین ڈالر جو ہیں وہ ہیں. یہاں پہ تو دیکھا جائے جو الزام لگایا جاتا ہے سیاسی اشرافیہ لوٹ رہی ہے, تو ایسی نیوز سے تو پھر ثابت بھی ہوتا ہے نا کہیں نہ کہیں. یقیناً ڈوبے ہوں گے. دیکھیے اگر میں اور میرے جیسے لوگ, میں نہیں کہتا کہ کوئی دوسرے لوگ, میں اور میرے جیسے لوگ اگر کرپٹ نہ ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے. اچھا ایک بات بڑی آسان سی ہے, ہم عدلیہ پہ الزام لگاتے ہیں نا سارے مل کے. ہم پارلیمان میں بیٹھے لوگ کبھی جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں آج تک؟ اتنے ماشاء اللہ کی
بعد اور اتنے جو نا غیر قانونی کاموں کے بعد کوئی 10,000 بندہ آ کے شارع دستور پہ اکٹھا ہوا ہے کہ بھائی ہم کھڑے ہیں، آؤ مارنا ہے مار لو. تو ہم اپنی کمزوریاں بھی تو دیکھیں نا کہ پارلیمان کے اندر ہماری کیا جو ہے نا وہ ہم نے کیا حرکتیں کی ہیں. تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ کرپٹو وغیرہ میں یہ ہم نے یہ اپنا اس پہ اعتراض کیا تھا کہ ابھی تک جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کی، ریگولیٹ کرنے کی کوئی ایسی جو ہے نا میکنزم نہیں بنا، مگر اس سے پہلے یہ چیزیں آ گئی. یہ اب عام عوام کا پیسہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ڈوبے گا. یہ کمیٹیوں میں ہم نے ریکارڈ پہ رکھا ہے سارا کچھ. اعتراض اس کے اوپر جو ہے نا وہ چلا بھی ہوگا آپ کے میڈیا پہ، ہر چیز پہ جو ہے نا یہ اعتراض کیا ہے. مگر یہ ہم نے جو نا یہ بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا وہ کاؤنسل ابھی بن رہی ہے، اس کو ریگولیشن جو ہے نا ریگولیٹ کرنے کے جو ہے نا معاملات اب بن رہے ہیں. اور پہلے لوگوں نے انویسٹ بھی کر دیا، اور انویسٹ ظاہر ہے وہ عام طور پہ وہ کرتے ہیں جہاں پیسہ ادھر ادھر سے ہوتا ہے، جس پیسے کو چھپانا ہوتا ہے. اور اگر میں اور میرے جیسے لوگ اگر ٹھیک ہو جائے نا تو یہ ملک بالکل ٹھیک ہو جائے گا. پارلیمان اگر سپرمیسی کلیم کرتا ہے تو یہ سپرمیسی سے جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کریں. وہ سپیریئر لوگ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ٹھیک کرنا شروع کریں. سارا معاملہ ٹھیک ہونے کے لیے آج بھی تیار ہے. آج بھی اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے عمل کا منتظر ہے. ہم ٹھیک ہوں، یہ پاکستان انشاءاللہ ٹھیک ہو. بڑی زبردست بات کی کامران مرتضیٰ صاحب. آپ نے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہر شخص کو دوسروں پہ بجائے الزامات لگائیں، اور پھر اس ملک میں عدلیہ کا نظام جو ہے وہ بھی اگر اس پہ بھی ہم ایک جائزہ لیں، اس پہ تنازع لیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ بڑا آسان ہے کہ کسی بھی شخص کو جو کمزور ہے اسے سزا دینا، اور کوئی بھی طاقتور شخص ہے اسے قانون کی گرفت سے باہر رکھنا. امید کرتے ہیں کہ یہ نظام اس طرح نہیں رہے گا. پاکستان ترقی کی منازل طے کرے گا، یہاں پہ لوگوں کو انصاف بھی ملے گا، اور دعا بھی یہی ہے. فی الحال قمبر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.